بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب، معروف روحانی اسکالر ہیں، اور ہم ان سے گائیڈنس لیتے ہیں. جو سوال آپ بھیجتے ہیں ان کے جوابات اس طرح سے لیتے ہیں کہ دنیا میں آخرت میں بھی ایک رہنمائی کی صورت ہمارے لیے بن سکے. ابھی بھی چلتے ہیں ان کی طرف. کوئی سوال ہیں، کچھ کمنٹس ہیں، ان کو لے کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. آج ایک بڑے دلجلے کی ایک وہ ہے، اس حوالے سے میں یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک رحمت خداوندی ہے، ایک قہر خداوندی ہے. ہمارے جو حالات ہیں اس میں پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سوال پوچھوں کہ کیا ہم دونوں کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہے. ہم ایسی قوم بن گئے ہیں جن پہ نہ تو رحمت آ رہی ہے کسی عذاب کی وجہ سے، اور نہ ایسا عذاب آ رہا ہے کہ یہ سارا سسٹم ہی ٹوٹ جائے اور نئے سرے سے بن جائے. اس حوالے سے بات کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں اللہ کا یہ نہ صرف شکر کرنا چاہیے بلکہ احسان ماننا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رب تعالی ہمیں قہر سے بچائے رکھتا ہے. جہاں تک رحمت کی بات ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں، میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی کو ریویو کرنا پڑے گا. جہاں جہاں ہم قرآن اور سنت سے پریکٹیکلی دور ہیں، زبان نہیں، زبان سے تو ہم سبھی کچھ مانتے ہیں، کہتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں ان پر، لیکن پریکٹیکل لائف میں جہاں جہاں کہیں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم اگر اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے ماتحت کر لیں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، مہربان ہے. تو ہمیں اس بات پر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک تو اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پہ امتی بنا کے پیدا کیا. دوسرا، وہ ہماری کوتاہیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے صرف نظر کرتا ہے اور ہمیں معاف فرما دیتا ہے، اور ہم اس کی کائنات میں کمفرٹیبلی زندہ ہیں. دوسرا، ہم اپنے آپ کو تھوڑا پریکٹیکل لائف میں بدلنے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی قرآن اور سنت کے بہت قریب چلی جائے. اپنے پچھلے پروگراموں میں کچھ میں آپ نے اعتدال کے حوالے سے بات کی تھی، اور جس میں ایک یہ تھا کہ اعتدال والے جو ہیں وہ اللہ کے مقبول ترین لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ دین اس کی تلقین کرتا ہے اعتدال کی. جی. ہمارے دین میں انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے، اعتدال ہے. ہمارے ہر رویے میں، زندگی کا کوئی پہلو ہو، جی، اس میں اعتدال ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان کو ایک حکم ہے کہ میدان جنگ میں اگر تمہارا دشمن تم سے صلح کی ریکویسٹ کر دے یا ہتھیار ڈال دے تو ہاتھ روک لو، مطلب جنگ سے باز آ جاؤ. تو وہاں بھی رویے میں ایک اعتدال ہے کہ اگر دشمن نے صلح کی ریکویسٹ کر دی یا ہتھیار ڈال دیا تو پھر آپ اس کے لیے موم کی طرح نرم ہیں، بڑے مہربان ہو جانا ہے آپ کو. جب یہ سب سے شدید حالات کی مثال ہے جنگ، تو اس میں بھی ہے. اور پھر جنگ کے دوران بھی مسلمان کو حکم ہے کہ کھڑی فصلوں کو نہ جلایا جائے، درختوں کو کاٹا نہ جائے. وہ لوگ جو گھر میں داخل ہو کے کباڑ بند کر لیں، ان کو پناہ ہے، ان کی سلامتی ہے ان کے لیے. جو ہتھیار ڈال دیں ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ سب آپ کو ایک اعتدال کے اندر رکھنے میں، جنونیت سے بچانا ہے. کہ دوسری قومیں جو ہیں ان میں جنون ہے کہ مفتوحہ علاقے میں قتل عام کروا دیا، تمام بلٹ اپ ایریاز ہیں ان کو ڈیمالش کر دیا، کھڑی فصلیں جلا دی.
تو دشمن چاہے گھر کے اندر بند ہو کے دروازہ بند کر لے، اس کو گھر میں جا کے اس قتل کرنا ہے۔ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں تو اعتدال ہے۔ لیکن وہ غیر مسلم جو اسلامک ملک میں رہتے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں، آج کے زمانے میں جزیہ نہیں ہے، ٹیکسز ہیں، ان کو اس طرح سے بری الذمہ کر دیا اپنے جان و مال کی حفاظت سے کہ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کرے، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرے، ان کے عقائد کا احترام کرے۔ عام مسلمان کو حکم دیا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو۔ یہ سب اعتدال کے راستے ہیں کہ جہاں ہم انتہا پسندی کی نہیں جاتے۔ آپ ہندو کو دیکھیے، کس قدر اس کے اندر شدت پسندی ہے۔ وہ بظاہر آپ کو بڑے میٹھے بول بولتا سنائی دیتا ہے، بٹ when it comes to وہ انتہائی زہریلا ثابت ہوتا ہے۔ یہ اس میں شدت ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے شدت پسندی کی بات کی، اس میں ایک بزرگ نے کمنٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شدت پسندی کی ایک وجہ دین سے دوری ہے، دوسری فرسٹریشن اور تیسری ڈپریشن، چوتھی وجہ اسکولوں اور مدرسوں میں اخلاق سے مطابق تعلیم نہ ہونا، اور پانچویں وجہ حکومت کے سسٹم میں انصاف نہ ہونا۔ تو یہ ٹھیک ہے؟ مطلب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے جو شدت پسندی کی ہمارے ہاں آ گئی ہے؟ نہیں، میرے نزدیک تو زیادہ بڑی وجہ ہمارا جو مورل ویلیوز ہیں اس میں انحطاط بڑی تیزی سے آیا ہے۔ آپ اپنا بچپن یاد کر لیجئے، آپ کے پڑوسیوں کے رویے آپ کے ساتھ ان جنرل کیا تھے؟ ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اور مشکل وقت میں پڑوسی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ چوری اس کو انتہائی برا جانا جاتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر محلے میں کوئی آدمی رشوت لیتا تھا تو وہ خود بھی منہ چھپائے پھرتا تھا کہ کسی کو یہ خبر نہ ہونے پائے کہ میں رشوت لیتا ہوں، اور اگر دوسروں کو پتہ چل جاتا تھا تو اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی۔ اب رشوت لینے والا بڑا سینہ تان کے کہتا ہے کہ ہاں میں رشوت لیتا ہوں۔ تو یہ جو اخلاقی انحطاط ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہمارے یہاں مادیت پرستی بہت شدت سے آئی ہے۔ ہم لوگ میٹریل چیزوں کے پیچھے بڑی شدت سے دوڑنے لگے ہیں، اور اس کے حصول میں جہاں رکاوٹ آتی ہے وہ فرسٹریشن لے آتی ہے ہمارے اندر، اور ہم شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن شاید میں ان صاحب سے پوری طرح اتفاق نہ کر پاؤں کہ اخلاقیات کی تعلیم صرف اسکول یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ گھر کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، جہاں بچہ میکسیمم وقت گزارتا ہے۔ اسکول کے اندر تو میکسیمم کیا، وہ 6 گھنٹے گزارے گا میکسیمم، 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے وہاں گزارتا ہے۔ دیٹ از نیئرلی 1/4 آف دی ٹوٹل 24 آورس۔ باقی 18 گھنٹے وہ گھر میں گزار رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 6 گھنٹے ان 18 گھنٹوں پر حاوی ہو جائیں۔ تو تربیت جو ہے اس کا ایک میجر پارٹ بچے کا گھر میں ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو اپنی ذمہ داری سنبھالنا چاہیے
کہ ہم بچے کو اخلاقیات کی طرف لے کے جائیں. ہم سبھی ماں باپ، میں بھی صاحب اولاد ہوں، ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں، ہم ماں باپ تربیت کرتے ہیں، لیکن تربیت کرنے کا میتھڈ جو یوز کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ یہ ہے کہ ہم ہر 2 منٹ کے بعد بچوں کو ایک نئی نصیحت ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نصیحت سے انسان دور بھاگتا ہے، پرے ہٹتا ہے. اس میں ایک سوال کسی کا ہے، وہ یہ ہے کہ باہر سے انہوں نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں یہ جو معذوری ہے یہ اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ آپ میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا فرض پورا ہو گیا، میں نے چوک پہ کھڑے آدمی کو 1 روپیہ دیا یا 10 روپے دیے اور میں چلا گیا. اس کی بجائے کرنا یہ چاہیے کہ ادارے بنائے جائیں اور اداروں کو پیسہ دیا جائے جو لوگوں کی معذوری کا علاج کریں یا ایسے کریں. تو اس حوالے سے فرمائیے کہ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ کوئی سفید گھوڑے پہ بھی آئے تو اس کو ضرور دو، اور ایک طرف یہ ہے کہ بھئی اداروں کو دیا جائے تاکہ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کے لوگ بھیک نہ مانگیں. دیکھیے، خیرات جو ہے وہ اگر آرگنائزڈ فارم میں ہو جائے، الحمدللہ پاکستان سب سے زیادہ خیرات کرنے والے ممالک میں سے ہے، لیکن ہمارے یہاں آرگنائز خیرات کم ہے. جیسے آپ دن بھر میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آپ کو ہر چوراہے پر لوگ ملیں گے، آپ ان کو 10-10 روپے دے دیتے ہیں. آج کل منیمم یہی ہے کہ یونٹ چل رہا. شام کو اگر آپ حساب کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں 100-150 روپیہ دے چکا ہر روز. اب آپ اس پیسے کو اگر جمع کر لیں تو مہینے کے 4,500-5,000 روپے بن گئے. یہ اس کے علاوہ ہے جو آپ گھر پر آنے والوں کو دیتے ہیں. اس پیسے کا بہترین جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اس پیسے سے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے بچے کو پڑھوانا شروع کر دوں جو پڑھنا تو چاہتا ہے، اس کے اندر شوق بہت ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے اس کو دقت آ رہی ہے، تو میں اس پیسے سے اس بچے کو پڑھوا دوں. اب آپ اس کا امپیکٹ دیکھیے کیا ہوگا. ایک بچہ میں نے پڑھوایا، اب اس کا امپیکٹ بالکل ایگزیکٹ ایسے ہوگا جیسے تالاب کے درمیان میں ایک کنکر پھینک دوں، اس سے ایک لہر پیدا ہوگی 2 انچ ڈائر میٹر میں، پھر وہ لہر آہستہ آہستہ پھیلتی بھی کناروں تک چلی جائے گی، گرچہ وہاں تک اس کی شدت بہت کم ہو جائے گی. اب یہ ایک بچہ جو میں نے پڑھوا دیا، یہ بہتر روزگار کی طرف چلا جائے گا. اس سے اس کے ماں باپ، بہن بھائی کمفرٹیبل ہو جائیں گے. جب اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو پڑھوانے کی پوزیشن میں ہوگا، اور یہ سلسلہ آگے چلے گا. جو لہر کی میں نے مثال دی، تو یہ لہر جو ہے قومی سطح تک اس کا اثر محسوس ہونے لگے گا. لیکن یہ جو 1-1 روپیہ انڈیویجولی میں 10-10 روپے دے رہا ہوں، وہ یہ امپیکٹ نہیں رکھیں گے. یہ تو انفرادی سطح پر ہے. لیکن اگر یہ پیسے میں ہر مہینے، بہت سی آرگنائزیشنز ہیں ہمارے یہاں جو پروون آرگنائزیشنز ہیں کہ واقعی خلق خدا کے لیے کام کرتی ہیں، ان کو میں دے دوں تو اور بھی خوبصورت طریقے پہ یہ شروع ہو جائے گا. اس سے بڑا ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں فائنینشلی ایفلوئنٹ
فیملیز جو ہیں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ ہیں. اگر ہمارے آن ایوریج 3 بچے ہیں تو میں یہ سمجھ لوں کہ میرے 3 نہیں 4 بچے ہیں. اور جس طرح میرے اپنے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جس معیار کی اور جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، میں اس چوتھے بچے کو بھی اسی معیار کی تعلیم دلاؤں اور وہی معیار زندگی اس کو دے دوں. تو اندازہ لگائیے کہ 18 سال کے بعد 50 لاکھ ڈاکٹر قدیر خان پیدا ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہر سال 50 لاکھ پیدا ہوتے چلے جائیں گے. تو بحیثیت قوم کے، بحیثیت ملک کے ہم کہاں چلے جائیں گے؟ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر ہم انہیں پڑھوانا شروع کر دیں، بچوں کو وہاں خرچ کریں، لوگوں کو بزنس کرا دیں. ہم اگر 2500 روپیہ مہینہ تقسیم کرنے کی بجائے ہم سلیکٹ کر لیں وہ لوگ جن میں صلاحیت ہے، کام کر سکتے ہیں، ہم انہیں برسر روزگار کروا دیں تو ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے، وہ ان کا کاروبار چل نکلے گا. ابھی آپ دیکھیے آپ کے یہاں ایک بہت خوبصورت مثال ہے اخوت کی. اخوت فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے. آپ تعلیم دلوائیے ٹھیک قوم میں، لوگوں کو روزگار پر لگائیے کہ ان کو کاروبار چھوٹے چھوٹے کرا دیں تاکہ ان کو مانگنا نہ پڑے. ٹھیک ہے، شاہ صاحب اجازت دیجیے، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، اپنے سوال بھی ہمیں بھیجتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو شامل کریں گے اور شاہ صاحب سے گائیڈنس لیں گے اس حوالے سے. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.